انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس شیطان کے حوالے سے ایک بات اور اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اگر تمہاری کسی سے دشمنی ہو جائے، اگر تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی دشمنی تم سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ میں دینا، تم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، تم ان کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آنا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ میں دو۔ اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہو جائے، اگر تمہاری کسی سے دشمنی ہو جائے، اگر تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے گھر کا ہو، چاہے اپنا بھائی ہو یا پڑوسی ہو یا کوئی اور بھی ہو، اگر تمہارا جھگڑا کسی سے ہو جائے تو تم اس کا بدلہ اچھی انداز میں دو۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو بھلائی کے ذریعے سے ختم کرو، بدی کو نیکی کے ذریعے سے ختم کرو، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے، بدی کا بدلہ نیکی کے ساتھ میں دو گے، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ میں دو گے، فرمایا اگر وہ تمہارا جانی دشمن بھی ہوگا، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا دوست بن جائے گا اور تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ کون؟ جس نے تمہارے ساتھ میں برا کیا، تم اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کر رہے ہو۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ ہمارے ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن سنو، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ انسانوں کے بارے میں ہے، لیکن جب شیطان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ غور سے سن لینا اور یہ چیز یہاں سے لے کے جانا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تو اس کو تم اپنا دشمن ہی بنا کے رکھنا، اس کو تم اپنا دشمن ہی سمجھنا، اس کو تم اپنا دشمن ہی بنا کے رکھنا، اس کو تم اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کتنا صاف فرما دیا ہے۔ ادھر جب جھگڑا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی بدی کو نیکی کے ذریعے سے ختم کر دو اور برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ختم کرو، تم ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا دوست بن جائے گا جب تم ایسا کام کرو گے۔ یعنی یہاں پر تو دوست بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن یہ انسانوں کا معاملہ ہے میرے بھائیو، بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا۔ لیکن جب شیطان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوه عدوا، تو تم اس کو دشمن ہی رکھنا، وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا، تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی بنانا، تم اس کو اپنا دشمن ہی رکھنا، تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے فرما دیا۔ آئیے میرے بھائیو آیت کریمہ پر پھر سے نظر ڈالتے تو آپ کو اب اور اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ آیت کریمہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر؟ چلیے ایک دو چیزیں اور بتاتے ہیں پھر بات ختم کریں گے۔ شیطان کی دشمنی دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔
ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لونڈی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آ کر اس نے کہا کہ جو میری مالکن ہے، بتائیے مالکن کون تھی؟ ام المومنین، مومنوں کی ماں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، پیارے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صفیہ کی لونڈی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، آ کر شکایت کر رہی ہے اپنی مالکن کی، حضرت صفیہ کی، اور کیا شکایت کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ ہماری جو مالکن ہیں جن کا نام صفیہ ہے، یہ یہودیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ یہودیوں کے ساتھ میں بڑا اچھا سلوک کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، آپ آئے اور آ کر پتہ کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں آپ کے بارے میں اس طریقے کی بات معلوم ہوئی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، وہ جو یہودی ہیں وہ ہمارے گھر کے ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں اور ہمارے قبیلے کے ہیں، وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، لیکن وہ ابھی بھی یہودی ہیں۔ لیکن اسلام کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر تمہارے والدین یا تمہارے خاندان یا تمہارے رشتہ دار اگر کسی دوسرے دھرم کے بھی ہوں، دوسرے دھرم کے ماننے والے بھی ہوں، تب بھی آپ ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، وہ میں کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سالی مبارک ہے، ان کے پاس میں ان کی ماں ان سے ملنے کے لیے آئی۔ حضرت اسما مسلمان ہے اور ماں غیر مسلم۔ حضرت اسما نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی کیا میں ان کے ساتھ میں کیسا سلوک کروں؟ کہا وہ تیری ماں ہے، تم اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ یہ اسلام کا یہ نظام ہے، اسلام کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے اسلام کا کہ اگر ماں باپ یا رشتہ دار دوسرے دھرم کے بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ میں نیک سلوک آپ کو کرنا ہے۔ تو اس لونڈی نے آ کر شکایت کری حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت صفیہ نے اپنی صفائی دے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ حضرت صفیہ نے اس لونڈی کو بلایا اور اس سے آ کے پوچھا کہ بتا تو نے یہ شکایت میری کیوں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ جواب دیتی ہے کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ کیا جواب دیا؟ کہا مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ آپ اندازہ کریں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی ہے جو حضرت صفیہ ام المومنین ہے، لیکن شیطان نے ان کی لونڈی کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہیں میرے بھائیوں؟ ہم اور آپ کون ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، تاریخوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا یہ جواب سنا تو فرمایا سن، اب شیطان نے چونکہ تجھے بہکایا تھا تو اب میں ایک کام کرتی ہوں، کہا کہ میں تجھے اللہ کی خاطر آزاد ہی کر دیتی ہوں، میں اور بڑا نیک کام کرتی ہوں اور بڑی نیکی کرتی ہوں، میں تجھے آزاد کر دیتی ہوں۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یہ حال ہے میرے بھائیو۔ بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کروں گا، میرا وقت بھی ہو گیا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیشہ ہمیں بہکانے کے چکر میں لگا رہتا ہے اور بہکاتا بھی ہے جیسا موقع پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اچھے طریقے سے سن لینا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، بڑی آسان اور بڑی مشہور حدیث بتا رہا ہوں، انسان جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، ان الشیطان یحضر احدکم، شیطان تمہارے پاس میں حاضر ہو جاتا ہے،
عند طعامہ، جب تم کھانا کھانے بیٹھتے ہو تب بھی تمہارے پاس میں آ جاتا ہے، اور جب کھانا شروع کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا بھلا دیتا ہے۔ آپ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، آپ بیٹھے پانی پینے کے لیے، آپ کو بسم اللہ پڑھنے کا یاد ہی نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنا آپ کو یاد نہیں رہا، اور پورے گھر کا یہ ماحول بن چکا ہے میرے بھائیوں، دسترخوان لگا ہوا ہے، سارے لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، سارے کے سارے بیٹھے ہیں، نہ باپ نے بسم اللہ پڑھا، نہ ماں نے بسم اللہ پڑھا، نہ گھر کے اندر اولاد نے بسم اللہ پڑھا، اور اگر ماں باپ نے پڑھ بھی لیا تو ان کو یہ خواہش نہیں ہے، ان کو یہ دھیان نہیں ہے کہ اپنے بچوں سے بھی کہہ دوں کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ کھانا بھی نہیں چھوڑتا، اگر دروازہ بسم اللہ کر کے بند نہ کیا جائے تو گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اگر آپ بسم اللہ کر کے گھر کے اندر داخل نہ ہو تو آپ کے ساتھ میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات بھی آپ کے گھر ہی میں گزارتا ہے، آپ اندازہ کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، جو باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جو حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور جو دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان سب کو پڑھتے رہیے، ورنہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت کریمہ کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔